الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبون صدق اللہ. اللہ جل شانہ کا انتہائی کرم فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سردار ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری امتوں کی سردار یہ امت محمدیہ ہے. جس طرح ہمارے نبی کو سارے انبیاء پر فوقیت حاصل ہے، اسی طریقے سے اس امت کو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امتوں پر اللہ نے اس امت کو فوقیت عطا فرمائی. کیوں عطا فرمائی؟ بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے دعوت کا کام دیا، اسی طریقے سے اس امت کو بھی اللہ نے دعوت کا کام مرحمت فرمایا. پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دعوت کا کام کرتے تھے، ان کی امتوں کے اوپر لازمی نہیں تھا، مگر اس امت کے اوپر ایسا دعوت کا کام لازمی ہے جیسے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر لازمی تھا. اور اس امت کو اللہ نے بڑی خصوصیات سے نوازا. کیوں؟ اللہ نے اس کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا نائب بنایا، خاص کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ کا قانون یہ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں ڈرانے والے پیدا نہ کریں. پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو آتے رہے، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر ہادی بنا کر اللہ نے نبیوں کو بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی نذیر یعنی کوئی نبی کو اللہ نے مبعوث نہ کیا ہو. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، ایک نبی جاتے نہیں تھے، دوسرے تیسرے نبی آ جاتے تھے، مگر اس امت کے اندر اللہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں بالکل آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، بڑی شاندار عمارت تھی، بڑی اچھی عمارت تھی. ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. لوگ گزرنے والے دیکھتے تھے، کہتے کہ یہ شاندار محل تو بنا ہوا ہے، کاش کہ یہ ایک اینٹ بھی یہاں پہ لگا دی جاتی تو یہ تو بڑی شاندار بن جاتی. فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہی ہوں، ہاں وہ اینٹ
میں ہی ہوں کہ اللہ نے میری وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو کامل مکمل کر دیا اور میرے اوپر ختم کر دیا۔ تو جس طریقے سے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کو پیدا کیا تھا دعوت کے کام کے لیے، اللہ نے اس امت کی بھی ذمہ لگایا کہ خود بھی دین پہ چلو گے اور پوری انسانیت کو دین کے اوپر لانے کی کوشش کرو گے، پوری انسانیت کو اس کے اوپر لاؤ۔ جس طریقے سے میں نے عرض کیا ہمارے نبی سارے انبیاء کے سردار، اس طریقے سے یہ امت بھی ساری امتوں کے سردار۔ قیامت کے اندر جنت میں جانے سے پہلے صفیں بنیں گی، صفیں اللہ ہی کے علم میں کیسی صفیں ہوں، مگر اتنا فرمایا گیا کہ وہ صفوں کی تعداد 120 ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 120 صفیں ہوں گی۔ جنت میں جانے سے پہلے سب یہ صفیں بنائیں گے، اس کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا۔ ان میں سے میرے نبی نے خوشخبری یہ دی کہ میری امت محمدیہ کی 80 صفیں ہوں گی، باقی سارے انبیاء بھی ہیں اور ان کی امتی بھی ہیں، ان کی 40 صفیں ہوں گی، اور میری امت کی 80 صفیں ہوں گی۔ 2/3 جنت میں جانے والے میری امت کے لوگ ہوں گے، اور پہلے سارے انبیاء بھی ہیں، ساری امتی بھی ہیں، ان کی صرف 40 صفیں ہوں گی۔ کیا اللہ نے اس امت کو نوازا؟ جنت میں کوئی جا نہیں سکے گا جب تک کہ میرے نبی جنت کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں اور دروازہ نہ کھلوائیں اور جنت کے اندر داخل نہ ہو۔ اور جب انبیاء علیہم السلام داخل ہو گئے، اب کوئی نہ امتی جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ امت محمدیہ داخل نہ ہو جائے۔ میرے نبی سارے نبیوں کے سردار، میرے نبی کا اعلان سارے انبیاء کے زمانے میں ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتایا گیا، ابراہیم خلیل اللہ نے تو دعائیں مانگی تھی، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی وہ کیا ہے، انہوں نے بھی اعلان کیا، دیکھو میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ عجیب آیت ہے، ہر نبی سے اللہ نے اس بات کا اقرار لیا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہر نبی سے اقرار لیا گیا، دیکھو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں آ جائیں، تم اپنی نبوت کو چھوڑ دینا اور ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لیا نا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ اعلان، یہ وعدہ لیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا گیا کہ وہ نبی تمہارا بھی نبی ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کے بھی نبی، ہمارے نبی، آپ امام الانبیاء ہیں۔ بیت المقدس کے اندر جب آپ معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، بیت المقدس میں اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کیا، جبرائیل امین موجود ہیں، سارے انبیاء میں نے صفیں بنائی ہوئی، مصلی خالی۔ آج کون ہوگا خوش نصیب جو سارے انبیاء کو نماز پڑھائے گا؟ ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین آئے، انہوں نے نبی جی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ ہی اس کے مستحق، اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، آج آپ سارے انبیاء کو نماز پڑھائیں گے، آپ تو انبیاء کے بھی نبی۔ اس طرح میں نے عرض کیا، سارے نبیوں کے زمانے میں ہمارے نبی کا اعلان کیا گیا، اس طریقے سے اس امت کا بھی اعلان ساری امتوں کے زمانے میں، سارے نبیوں کے زمانے میں کیا گیا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کی ایک امت آنے والی ہے، ایک نبی آنے والا ہے اور اس کی ایک امت آنے والی ہے۔ وہ امت ایسی خصوصیات کے مالک ہوگی جو اور امتوں میں وہ خصوصیات نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے دعوت والا کام عطا کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت کا کام اللہ نے اس امت کو دیا، پورے دین پر چلے گی یہ امت، اور
پورے دین کو لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں، جزوی دین نہیں، پورا دین۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا، صرف تبلیغ کے اندر صرف نماز پڑھانے کی دعوت نہیں ہے۔ ہمیں غلط فہمی لگ گئی، ہم سمجھتے ہیں تبلیغ والے صرف نماز پڑھواتے ہیں یا داڑھی رکھوا دیتے ہیں، لمبا کرتا پہنوا دیتے ہیں۔ ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے۔ تبلیغ کے ذریعے سے پورا کا پورا دین پورے عالم میں قیامت تک پھیلانے کی یہ ترتیب ہے۔ صرف نماز کی دعوت نہیں ہے، پورے دین کی دعوت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور کہا دیکھ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں۔ کون ہے؟ حضرت آدم۔ تیرے پشت سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا قیمتی ہوگا، جو تجھ سے بھی قیمتی، مجھ سے بھی قیمتی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے کہا اے ابا جان یہ کیسے ہوگا؟ میں تو باپ ہوں گا، وہ میری اولاد میں سے ہوگا، وہ مجھ سے قیمتی کیسے بن گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے، میرے بیٹے شیش، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ان کو نبوت ملی تھی۔ اگر وہ پیدا کرنا اللہ کو مقصود نہ ہوتا، نہ تو پیدا ہوتا نہ میں پیدا ہوتا۔ حضرت شیش علیہ السلام بڑے متوجہ ہوئے کہ یہ کیا کہا آپ نے، یہ کیا کہا؟ آپ تو ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ سے ابتدا ہو رہی ساری انسانیت کی۔ کہا نہیں، آنے والا وہ ہے مہمان خصوصی، جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، مہمان خصوصی ہوگا۔ دیکھو مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت سے نکالا بطور خلافت دنیا میں کرنے کے لیے، مگر وہ امت گناہ پہ گناہ کرے گی اور توبہ کر کے جنت میں پہنچ جائے گی۔ وہ نبی کا کیا شان ہے، اس امت کی نبی، اس نبی کو جو امت دی جائے گی بڑی بھی وہ بڑی شان والی، بڑی لاڈلی ہوگی اللہ کو۔ مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ میں اور میری بیوی حضرت حوا کے اندر تفریق کر دیا، الگ کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، روتے رہے، تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی بہت عرصے کے بعد۔ عرفات کو کہتے ہیں پہچان کی جگہ۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا کی وہاں پہ ملاقات ہوئی، کوئی ایک جگہ پر اتارا گیا، مگر وہ امت گناہ پہ گناہ کرے گی، مگر ان میں ان کی بیوی میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ اگر یہ ہمارے اوپر حالات آ جائیں، اللہ ہی کا کوئی نیک بندہ ہوگا جس کے گھر پہ اس کی بیوی ہوگی، ورنہ وہ کہاں اس کی بیوی کہاں۔ مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی اور اللہ نے اعلان کر دیا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ قرآن میں آتا ہے حضرت آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ہم نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیے، قرآن کے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ کریں گے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلط فہمی ہوئی تھی، اللہ نے کہہ دیا، مگر ہمیں حق نہیں ہے کہنے کا، یاد رکھیے۔ بات واضح ہو گئی؟ ہمیں نہیں ہے اختیار کہنے کا۔ میں عرض کروں، اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ دیکھو یہ درخت ہے، اس کا پھل نہ کھانا۔ مثال کے طور سے وہ کون سا درخت؟ گندم کا، مثال کے طور سے۔ اللہ کے علم میں کون سا اشارہ کیا گیا؟ یہ والا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا جس کی طرف اشارہ کیا گیا اس کا پھل نہیں کھایا تھا، وہ جیسے کسی اور کا پھل کھایا تھا۔ گمان یہ تھا کہ اللہ نے اس سے منع کیا، اس سے تو منع نہیں کیا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ بولیے، اس سے منع کیا ہے، اس سے تو منع نہیں کیا، مگر اللہ نے تو اس قسم کے سارے ہی درختوں سے منع کیا تھا۔ میں ایک آپ کو مثال دوں،
نبی جی نے ایک مرتبہ اپنے ایک ہاتھ میں ریشم رکھا، ریشم کا ٹکڑا، اور دوسرے ہاتھ میں سونا رکھا، اور ارشاد فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں، ہاذانی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کی طرف مردوں کے لیے حرام ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھ میں تھا۔ آپ انصاف سے بتائیے کیا وہ جو سونا نبی کے ہاتھ پر تھا یا وہ ریشم جو نبی کے ہاتھ میں تھا وہ حرام ہے امت کے لیے، یا دنیا میں جتنے سونا ہے یا دنیا میں جتنا ریشم ہے وہ سب حرام ہے؟ سب حرام ہے نا۔ اس طریقے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف جس کی طرف نبی نے اشارہ کیا تھا وہ حرام ہے باقی حلال ہے، نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی یہ سمجھے کہ یہ اس کو منع کیا گیا تھا، وہ والا درخت جو ہے اس سے منع نہیں کیا گیا تھا، ایک غلط فہمی ہو گئی۔ کبھی یہ جملہ زبان پہ نہ لائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ غلط فہمی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ غلط فہمی سمجھ میں آ گئی؟ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اللہ نے یہ ارشاد، اللہ کا تو حق ہے کہنے کا، اس لیے ہم ترجمہ کر دیں گے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کی، غلطی کی۔ اور دوسری غلطی یہاں پر ہم سے یہ ہوتی ہے، ہم جلدی میں کہہ دیتے ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی کی وجہ سے زمین پہ اتار دی۔ ہرگز یہ بات درست نہیں ہے۔ خلافت کے لیے اللہ نے زمین پہ حضرت آدم کو اتارا تھا علیہ السلام کو، غلطی کی وجہ سے نہیں اتارا گیا، پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اوپر میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ بطور خلافت کے اللہ نے کیا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور کیا کہا، حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے شیش، مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی، غلط فہمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرے جسم کے کپڑے اتر گئے تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام حضرت حوا نے جلدی سے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا، کیونکہ انسانیت کے اندر حیا ہے، اگر کوئی اپنی حیا ختم کر دے ففعل ما شئت، اذا فات الحیا ففعل ما شئت۔ غیر مسلموں کا قانون یہ ہے کہ مسلمانوں کو بے حیا بناؤ اور اسراف کے اندر مبتلا کرو، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام صاحب فرماتے تھے کہ کیا قانون ہے کہ بے حیا بنا دو، اور دوسرا ان کو فضول خرچی میں ڈال دو، فضول خرچی میں آ جائیں گے اور بے حیا بن جائیں گے۔ تو نبی نے فرمایا تھا ففعل ما شئت، جو مرضی کرتے رہے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ آج امت افسوس یہ کہ اسی میں مبتلا ہو گئی، اور حضرت نے فرمایا تھا اگر حیا پیدا ہو گئی امت کے اندر اور قناعت پیدا ہو گئی، امت کبھی پریشان نہیں ہوگی۔ آج پوری انسانیت پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس کے اندر بے حیائی آ گئی، اور اس کے اندر کیا ہو گئی؟ اسراف آ گئی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن نے کہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ پورا نہیں ہوتا، مہنگائی بہت ہے، میں پورا نہیں ہوتا۔ اسراف ختم کر دیں، اللہ نے ضروریات کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا پورا۔ ایک صاحب آئے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگے حضرت پہلے میری ایک چھوٹی سا ٹھیا تھا، چھوٹی سی، اب میں نے ارادہ کیا بڑی سی دکان کرنے کا۔ کاہے کو؟ اس لیے کہ بچے بڑے ہو گئے، شادی کرنی ہے، پہلے تھوڑے سے خرچے سے کام ہو جاتا تھا، پیسوں سے، اب ذرا مسئلہ ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی ہے، لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ فرمانے لگے تو اپنی دکان کو بڑا کر کے اپنے مشقت میں اضافہ کرے گا، اپنے مقدر میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ جو مقدر میں جو چیز ہے جتنی ہے اللہ اتنا دیں گے، اور اس سے زیادہ تو لے نہیں سکتا، مگر مشقت میں اضافہ کر لے گا، مقدر میں نہیں کرے گا۔ ایک ٹنکی ہے، اس کے نیچے نل لگے ہوئے، مالک مکان نے یہ کہہ دیا
کہ دیکھو یہ ٹنکی میں پانی میں بھروں گا 9 بجے، پھر دوسرے دن 9 بجے بھروں گا۔ اب آدمی 10 نل لگا لے ٹنکی میں، موٹے منہ کا لگا لے، 20 نل لگا لے، 1 نل لگا لے، پانی جتنا ٹنکی میں اتنا نکلے گا یا زیادہ نل لگانے سے زیادہ پانی نکلے گا؟ بولیے، جتنا ٹنکی میں پانی ہے اتنا ہی نکلے گا نا۔ بھلے سے آپ موٹے منہ کا نل لگا لیں، چھوٹے منہ کا نل لگا لیں، 1 لگائیں یا 20 لگائیں، نکلے گا اتنا پانی جتنا کہ ٹنکی کے اندر تھا۔ ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی قسم نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا۔ ماں کے پیٹ کے اندر 4 باتیں لکھ دی جاتی ہے، 4 مہینے کے بعد ان میں سے ایک یہ بھی لکھا جاتا ہے یہ دنیا میں کتنا رہے گا اور دنیا کے اندر کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا۔ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلدی انتقال ہو گیا، غلط جملہ ہے۔ ہر آدمی اپنے وقت پہ جاتا ہے، فرشتہ اس وقت جواب دیتا ہے جو ہم نہیں سنتے۔ وہ کہتا ہے میں نے پوری دنیا میں چکر لگا کے دیکھا، اس کے کھانے کا کوئی ایک دانہ نہیں، اس کے پینے کا کوئی ایک قطرہ پانی نہیں، تو یہ جی کے کیا کرتا؟ اب اس کے لیے تو دنیا سے جانا ہی بہتر تھا، کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں اس کے لیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے دنیا ہمارے نبی کا اعلان ہر زمانے کے اندر ہوتا رہا اور اس امت کا بھی اعلان ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں دی تھی۔ چھوٹی کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحف۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صحف۔ بڑی کتاب موٹی کتاب کو کتاب کہتے ہیں۔ 4 کتابیں اللہ نے نازل کی اور 100 کے قریب صحف نازل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحف کے اندر بھی امت محمدیہ کا تذکرہ، تورات کے اندر تو ابھی تک تذکرہ ہے، تورات اصلی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی کچھ باتیں نقل کی، اس کے اندر نبی جی نے فرمایا، نبی اکرم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تورات میں امت محمدیہ کے فضائل سن کر دعا کر بیٹھے کہ اللہ اس امت کا نبی مجھے بنا دے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو میں نے اپنے نبی مخصوص محمد رسول اللہ کے لیے وہ امت منتخب کی ہے۔ اے اللہ اتنے فضائل والی امت، اے اللہ اگر تو اس امت مجھے نہیں دیتا تو مجھے اس امت میں ہی پیدا کر دے۔ اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں، پہلی بھی نہیں دوسری بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی کہ دیکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک نبی آئے گا جو کیا ہوگا، وہ سارے انبیاء کا سردار، میرے دنیا سے جانے کے بعد وہ آئے گا۔ اے اللہ وہ امت میں مجھے پیدا کر دے۔ اللہ نے کہا عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ تشریف لائیں گے اور اس وقت وہ انجیل نہیں پڑھیں گے اور انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ قرآن مجید پڑھیں گے اور قرآن مجید کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے، انجیل کی طرف نہیں بلائیں گے، کیونکہ جس طرح ہم امتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس طریقے سے وہ بھی امتی ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں نے عرض کیا کہ اس نبی ہمارے نبی کا اعلان سارے انبیاء کے زمانے میں ہوتا رہا، اس امت کا اعلان بھی ہمیشہ ہوتا رہا۔ بڑی خصوصیت والی امت، بڑی خصوصیات اللہ نے دی، بڑی خصوصیات اس امت کو دی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ساری امت کو ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیک باتوں کا حکم کرتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ صرف ان کے مردوں کا کام نہیں بلکہ ان کی عورتیں بھی ایسی خصوصیات اتنے فضائل کی حامل ہے کہ ان کی عورتیں بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتی۔ انبیاء علیہم السلام الا رجالا نوحی الیہ، سارے انبیاء علیہم السلام جمہور کے نزدیک
سارے مرد تھے، کوئی ایک نبی بھی عورت بنا کے نہیں بھیجا، عورت میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا گیا، مگر اس امت کی خصوصیات تو دیکھیے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، عورتیں ہوں یا مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایک دوسرے کی ہمدرد خیر خواہ ہیں، اور ان کے ذمے کیا کام ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کے مرد بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کی عورتیں بھی دعوت کا کام کرتی ہیں، کیسی فضیلت ہے؟ تو میں نے عرض کیا یہ امت کو اللہ نے بڑی خصوصیات سے نوازا ہے، کیوں اس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور خاص کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کر دنیا کے اندر بھیجا کیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ اس امت کا کام بھی یہ تھا۔ ربیع بن عامر رستم کے دربار میں صحابی ہیں، یہ نبی نہیں ہیں۔ ان سے رستم نے یہ پوچھا کہ تم ہمارے ملک ایران میں کیوں آ گئے؟ تمہیں فقر فاقہ نے ستایا؟ تمہارے کپڑے نہ ہونے نے؟ ہم تو بڑے مالدار لوگ ہیں۔ اللہ ابتعاثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، وہ نعرہ لگایا حضرت ربیع بن عامر نے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کہا کرتے تھے، اللہ ابتعاثنا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے تمہاری طرف۔ کیوں مبعوث کیا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ ہم تمہارے پاس کیوں آئے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، یہی جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے۔ تو اس امت کے ذمے بھی اللہ نے وہ ذمہ داری لگائی ہے، جو ذمہ داری اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ لگائی۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا جس کو نبوت دی جائے، قیامت تک اس امت کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہمارے نبی نے کام کیا، اس طریقے سے ہم بھی دین کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ کون کرے گا بھائی؟ 4 مہینے چلے میں کریں گے یا موت تک کریں گے؟ ہاں، تبلیغ والے تو تشکیل کرتے ہیں 4 مہینے کی، چلے کی، سال کی، 7 مہینے کی۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے یہ؟ قرآن میں کہاں ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں جو ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن میں ہر مسلمان کی تشکیل یہ کی گئی ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری پوری زندگی اور یہاں تک کہ موت بھی کس کے لیے؟ وہ اللہ کے لیے۔ 4 مہینے چلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں تبلیغ والے۔ یہ آہستہ آہستہ چلو اور اپنی پوری زندگی فارغ کرنا ہے، جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فارغ کرتے تھے۔ ہم اٹک گئے اسی سے روزے میں، ہم اٹک گئے چلے 4 مہینے کے اندر، اس سے باہر نکلیں گے ہم۔ پورا وقت، پورا مال، پورا جان، جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے اس طریقے سے ہم بھی کریں گے کہیں انشاءاللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد وہ آئے گی جو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ نے مدد بھیجی تھی۔ قرآن کے اندر 26 انبیاء کا نام ہے۔ کتنے کا؟ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ کے علم میں۔ ایک روایت میں 1,24,000 اگرچہ ہے، مگر اس سے دوسری روایتیں بھی ملتی، صحیح تعداد اللہ کے علم میں۔ مگر قرآن کے اندر کتنے انبیاء کا تذکرہ؟ 26 کا تذکرہ ہے۔ احادیث میں تلاش کریں گے تو 100 انبیاء کا تذکرہ اور مل جائے گا۔ باقی انبیاء کون ہیں ہمیں نہیں معلوم، مگر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم انبیاء کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقرب تھے، انہوں نے دعوت کا کام کیا، اپنی امت کو دعوت کی طرف بلایا، اپنی امت کو دین کی طرف بلایا اور جنت کی طرف بلایا، جہنم سے بچانے کی کوشش کی۔ ہر نبی نے یہ کیا اور ہر نبی نے دعوت کا کام پورا حق کیا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی تھی۔
ہاں تو اس امت کے اوپر وہی مددیں آئیں گی جو اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ڈالی. اب میں 26 کا تذکرہ جو قرآن میں آیا اس امت کے ساتھ کروں بہت وقت لگے گا. 3-4 موٹے موٹے انبیاء کا میں تذکرہ کروں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ کی بڑی مدد کیا آئی؟ آگ جلوائی گئی تاکہ اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے اور قصہ ختم ہو جائے. یہی تھا، نمرود نے یہی کام کیا. ان کو ڈلوایا گیا آگ کے اندر. اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم کے لیے آگ کیا بن جائے؟ گلزار بن جائے. آگ ٹھنڈی ہو گئی. آپ سب یہ واقعات بیان کرتے ہیں. آگ ٹھنڈی ہو گئی. کتنے دن آگ کے اندر رہے اللہ کے علم میں. لوگ کہتے ہیں 40 دن. چلو 40 دن کی بات ہم لیں تو 40 دن تک آگ میں بڑے مزے کے ساتھ رہے. صحیح ہے، سب کو معلوم ہے آگ میں جلے نہیں جلے. اسی طریقے سے یہ جو وہ امت من حیث الامت، یہ امت مکمل امت یہ دعوت کا کام کر رہی تھی. اللہ نے اجتماعی طور سے اس کے اوپر اللہ کی مدد آتی رہی یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کا دور ہے. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ یہ یمن کے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لمبا ہے، میں واقعہ نہیں سنا رہا. ان کو بھی اسی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا. آگ میں جا کر ایسے بیٹھ گئے جیسے ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے تھے. واپس آئے مدینہ منورہ کی طرف، مسجد نبوی کے اندر آ کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے دیکھ لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیا، اپنی بصیرت سے پہچانا. ایک واقعہ دنیا میں بڑا مشہور ہو رہا ابو مسلم خولانی کا، اس میں کو آگ میں ڈالا گیا. میرا دل تو گواہی دیتا ہے کہ یہی آدمی، حالانکہ نہ جان نہ پہچان. وہ نماز پڑھ رہے تھے نفل، نماز کے پیچھے بیٹھ گئے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ تمہارا نام ابو مسلم خولانی ہے. عجیب، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہاں میرا ہی نام ہے. تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا؟ ہاں میرے ساتھ واقعہ پیش. ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر کے پاس لے کے گئے اور کہا اے ابو بکر، یہ وہی آدمی ہے جس کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی اور یہ نہیں جلا. اس کے اوپر اللہ کی وہ مدد آئی ہے جو ابراہیم خلیل اللہ پر آئی تھی. ہمارے نبی کی امتی کے اوپر اللہ نے وہ نبی وہ مدد بھیجی ہے جو نبی ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی. اور ان کو ممبر رسول پہ بٹھایا گیا. سارے مدینے والوں کو آواز لگائی گئی اور سب کو ان کی زیارت کروائی گئی. دیکھو ہمارے نبی کا دین کتنا مضبوط. وہاں پہ نبی ہیں، یہاں پہ نبی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کی مدد وہ آئی ہے جو ہمارا حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آئی تھی. اور بھی واقعات میں نہیں. اگر ہم دعوت کا کام کریں گے اللہ کی مدد وہی آئے گی جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر آئی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کی بڑی مدد کیا تھی؟ سمندر کے اوپر سے گزر رہے. ہاں واقعہ سنا ہے. اپنے قوم کو لے کر پار ہو گئے اور جب پار ہو گئے ایک دو جملہ میں اوپر وہ کہوں قرآن کا، اللہ نے فوراً کہا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے موسیٰ سمندر پہ اب لاٹھی نہ مارنا. ایک لاٹھی ماری تھی نا 12 راستے بن گئے. اب لاٹھی مارو گے تو راستے ختم ہو جائیں گے. فرعون کا لشکر اندر داخل ہی نہیں ہوگا. اس کو اسی حال پہ چھوڑ دو، اب ہم تماشا دکھائیں گے. سارا لشکر، لوگ کہتے ہیں اسرائیلی روایت ہے، کوئی پکی بات تو نہیں ہے، 20 لاکھ کا لشکر تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم 6 لاکھ تھی. 20 لاکھ کا لشکر پورا کا پورا جب سمندر میں آیا، نکلنے والا تھا شروع کا لشکر اور آخری لشکر داخل ہو چکا تھا. اللہ نے اب حکم دیا کہ سمندر پانی بن جا. سارا پانی بن گیا اور سارے لوگوں کو بہا گیا، مگر فرعون کی لاش کو باہر نکال دیا. اور فرعونی اور وہ جو نا اتنا ظلم کرتا تھا فرعون. موسیٰ علیہ السلام پر وحی آ گئی،
ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، اس کی لاش کو نکال. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آواز دے رہے ہیں رک جاؤ رک جاؤ، یہ فرعون غرق ہو گیا. بہت دل میں اتنا خوف آیا ہوا تھا، بھاگتے ہی چلے جا رہے. کوئی خوف ہوتا ہے نا، شیر آ گیا بھاگ رہے، بھئی شیر مر گیا نہیں، بھاگ رہے، ڈر لگ رہا ہے کہیں کھا نہ جائے. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو آواز لگا رہے رک جاؤ، فرعون غرق ہو گیا، سارے قوم غرق. نہیں نہیں نہیں، اگر وہ تو بڑا طاقت والا ہے، اس نے پکڑ لیا تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا. بڑی مشکل سے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اللہ نے تماشا یہ دکھایا، ساری قوم کو تو غرق کر دیا اور فرعون کو باہر نکال دیا تاکہ لوگ یہ نہ ڈریں کہ کہیں نکل کے واپس نہ آ جائے. ہاں، مسلمانوں کی تسلی. بہرحال تو اللہ نے کیا مدد بھیجی موسیٰ علیہ السلام پر؟ سمندر کو راستہ بنا دیا، خشکی بنا دی. اس امت کے اوپر بھی اللہ کے واقعات آئے. سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ اور حضرت ابو اعلیٰ حضرمی، یہ دونوں صحابی. ہمیں بڑوں کی طرف سے یہ ہے کہ تاریخ کے واقعات نہ بیان کیے جائیں، قرون اولیٰ کے صحابہ و تابعین کے واقعات ہی بیان، اس زمانے کے واقعات، اس زمانے کی کرامات کو نہ بیان کیے. ورنہ اس امت جب بھی امت نے دعوت کا کام کیا ہے، اللہ کی مدد وہی آئی ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی. عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی بڑی مدد کیا تھی؟ کوئی چڑیا بناتے مٹی کی، کم باذن اللہ اڑ جاتی تھی. اس امت کے اندر کئی واقعات. بچہ مر گیا ایک صحابیہ کا، دعا کی زندہ ہو گیا. کچر مر گیا، دعا کی زندہ ہو گیا. گدھا مر گیا، قیامت کے دن بھی تو اللہ زندہ کرے گا. اے اللہ دنیا میں زندہ کر دے، اللہ نے زندہ کر دی. کئی واقعات ہوئے. تو بھائیوں، میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے اس امت کے اوپر وہی وعدہ کیا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وعدہ ہے. انا لنرسل رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مددیں کی تھی وہ ایمان والوں پر بھی کریں گے دنیا میں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یوم الاشہاد کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کو. جس دن سارے لوگ جمع ہوں گے، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن بھی ہم اس امت محمدیہ کے اوپر بڑی مددیں کریں گے. تو بھائیوں، اللہ نے اس امت کو وہ کام دیا، خدا کی قسم بہت بڑا کام کیا. آج ہم نے انبیاء کو کام کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ کر اپنی عزت اسی میں سمجھنا شروع کر دی. نہیں، انبیاء کا کام کریں گے، واقعی دنیا کے اندر اللہ نوازیں گے. اللہ ایسی جگہ سے کھلائے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا، دعوت کا کام کرو گے اللہ ایسی جگہ سے تمہیں کھلائے گا جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلاتے تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کیسے کھلاتے تھے اور اللہ کیسے ان کو عزت دیتے تھے؟ فرمایا کہ اللہ تم کو ایسی عزت دیں گے جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عزت. اللہ تم کو چمکائیں گے، تمہارے خاندان کو چمکائیں گے، تمہاری اولاد کو چمکائیں گے. بڑا کام کریں گے، چمکنے والا کام کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو چمکا دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. کب تک کریں گے؟ موت تک کریں گے. سالانہ 4 مہینے دیں گے یہ چلے ہی دیتے رہیں گے؟ سالانہ 4 مہینے کون دے گا بھائی؟ اور 2.5 گھنٹے کی بجائے 6-7 گھنٹہ دینا شروع کریں. ٹھیک ہے، دیں گے انشاءاللہ، دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس امت کی بڑی خصوصیات. اس امت کی بڑی خصوصیات اللہ نے رکھی کیونکہ اس کے ذمے اللہ نے وہ کام لگایا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام. دیکھیں سورج نکلتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی آتی ہے نہیں آتی؟ کبھی آپ نے سورج ایسا دیکھا کہ جو سورج نکلا ہو بادل بھی نہ ہو اور روشنی نہ ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ ایک آدمی کالی پٹی آنکھ میں باندھ لے اور 12 بجے یہ کہتا ہے یار آج کیا ہو گیا، سورج تو نکلا ہے مگر اندھیرا ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی پیارے، اپنے آنکھ کے اوپر سے پٹی کھول لو، سورج کے اندر وہی روشنی ہے جو کل تھی.
اللہ اسی طریقے سے جب بھی دعوت کا کام چلتا ہے اللہ اس کے نتیجے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اپنے فضل سے اللہ اپنے فضل سے ہدایت کو عام کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، اللہ نے ہدایت کو عام کیا. دنیا سے گئے، آہستہ آہستہ ضلالت آ گئی. ابراہیم خلیل اللہ نے دعوت کا کام کیا، اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ آہستہ آہستہ گمراہی آ گئی، چلے گئے دنیا سے. ہر نبی جب دعوت کا کام کرتے تھے تو دعوت کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ ہدایت کو عام کرتے تھے. جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے یعنی دعوت دینے والا چلا جاتا تھا، یعنی چلا جاتا تھا تو آہستہ آہستہ گمراہی آنا شروع ہو جاتی تھی. اللہ کی شان، اس امت کو اللہ نے دعوت کا کام دیا. ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ دعوت کے کام میں لگے ہوئے. نبی کا بدل ایک آدمی نہیں ہو سکتا. اگر ایک آدمی ہوگا تو وہی نبی ہو جائے گا. نبی کا بدل سارا مجموعہ انسانیت ہو. ایک ستارہ، ہمارے شاہ عبدالعزیز دعاجو فرماتے تھے سارے ستارے مل کے چاند کا بدل ہوتے ہیں، چاند کا بدل ایک ستارہ نہیں ہوتا. اس طریقے سے ساری انسانیت مل کر یہ کیا ہوگا؟ نبی کا بدل ہوگا، نبی کا نائب ہوں گے. کوئی ایک نبی، کوئی ایک آدمی وہ نبی کا بدل نہیں ہے جی فلاں آدمی تو بس انہی کے ذمہ دعوت کا کام ہے. نہیں، ہم میں سے ہر آدمی کے ذمہ ہے، خواہ وہ عالم ہو یا جاہل ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، ہر ایک کے ذمے اللہ نے دعوت کا کام لگایا. لتنذر ام القرى ومن حولها، لتنذر ام القرى ومن حولها، بالکل واضح آیت ہے قرآن کی. اللہ نے ہر آدمی کے ذمے لگایا جہاں پر وہ پیدا ہوا. ومن حولها، دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب جتنی آبادی ہے ان سب کے لیے اس کی فکر کرنا اس کے ذمے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعایتی، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے. قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ذمہ داری اور ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بلغوا عنی ولو آیا، تھوڑا سا بھی معلوم ہے دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری. ہم سب کے ذمہ دعوت کا کام، تو ہم سب مل کر نبی کا نائب ہوں گے. کوئی ایک آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نبی کا نائب بن گیا. سارا مجموعہ امت، یہ ذمہ داری ساری امت کی ہے، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ کیا کرے؟ دعوت کا کام کرے. جس طرح انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے انہی صفات کے ساتھ کریں گے، جس کو مختصر عربی میں کہتے ہیں علی منہاج النبوہ. کیا کہتے ہیں؟ علی منہاج النبوہ، نبوت کی ترتیب پر کریں گے تو اللہ کی وہ مدد ہے جو اللہ نے انبیاء علیہم السلام پر بھیجی تھی. اللہ وہی مدد ہے میرے اور آپ کے اوپر بھی بھیجے گی. ورنہ کیا ہوگا؟ اپنی ترتیب سے کام کریں گے. اللہ نے دین بھی دیا ہے، دین کی محنت بھی اللہ کی طرف سے آئی. اپنے مرضی سے دعوت، ہم نے اپنی مرضی سے دین کا کام اپنی ترتیب سے نہیں کرنا ہے، نبی کی ترتیب پر کریں گے. تھوڑے سے وقت کے اندر پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی. پوری دنیا کے اندر آج دعوت کا پیغام نہیں پہنچا ہوا. ہم میں سے کوئی صلاحیت والے نہیں. نبیوں والی صلاحیتیں بہت اونچی ہوتی ہیں. ہم میں سے ہر آدمی گناہ گار، سیاہ کار، گناہوں کے لت پت ہے. گناہ بال کم ہے اور ہمارے گناہ زیادہ ہے. اس کے باوجود دعوت کے کام کی برکت کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر اللہ کا فضل ہے. آپ مہینے میں ایک دفعہ راون کے امور مشورہ آتے ہیں، اس کے اندر ہمارے بڑے ہمیں سناتے ہیں کتنے ملکوں میں ہر مہینے اجتماعات ہو رہے ہیں. امریکہ میں، جاپان میں، کوئی ملک ایسا نہیں بتا سکتے جہاں پر اجتماعات نہ ہو. پہلے جماعتیں جاتی تھیں، مسلمانوں کو تلاش کرتی تھی، مسلمان ملتے نہیں تھے. اب تو اللہ کا احسان ہے کہ اجتماعات ہو رہے. اجتماع سمجھتے یعنی بہت سے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں. پہلے ایک مسلمان کو تلاش کرنا مشکل ہوتا تھا. ہر مہینے پوری دنیا کے اندر پتہ نہیں کہاں پر اجتماعات ہو رہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. بس خوب امید رکھیں اللہ کی ذات کے اوپر اور خوب ہمت کے ساتھ کام کریں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اہمیت کے ساتھ کام کریں. اسی کام کی برکت سے اللہ دین کو عام کریں گے. کیا کریں گے؟ دین کو عام کریں گے.
ہاں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمتاللہ علیہ، فرمانے لگے کام کرتے رہو، ایک وقت ایسا آئے گا تم سو گے اٹھو گے پتہ چلے گا فلاں ملک والوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ تمہارے کرنے سے نہیں ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ ہی نے کیا، کسی کے کرنے سے کسی کی محنت سے نہیں ہوتا۔ وقطع دابر القوم الذین ظلموا وقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ جب دعوت کا نظام چلتا ہے اللہ باطل کی جڑوں کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، اور پھر دعوت کا کام کرنے والے یہ نہیں کہتے ہم نے تو سال لگایا تھا ہم سے ہوا نہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اللہ کی برکت سے ہوا ہے، ہمارے کرنے سے نہیں ہوا، ہم نے تو دعوت کے کام کو بھی گندے ہی کر دیا تھا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا بھائی؟ ہاں موت تک جمیں گے، تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھتے رہے، پیچھے کبھی نہ ہٹے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ امریکہ جائیں، ان لوگوں کو جا کے کہے دیکھو دین پر چلو گے، دین اسلام پر چلو گے، اللہ تمہاری دنیا آخرت دونوں بھلی کر دیں گے۔ اگر تم نے دین اسلام کو چھوڑا دنیا کے اندر بھی پریشانی آئے گی، آخرت کے اندر ہمیشہ کی آگ میں جلو گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ایک دفعہ ہم دنیا کے اندر کلمہ پڑھ کے آتے، کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل جاتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ نے کافروں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ بھائیوں بڑا قابل رحم ہیں وہ لوگ جو دین سے دور ہیں۔ مسلمانوں سے توبہ کروائیں اور ایسی فضا بنائیں کہ مسلمانوں کی زندگی نمونہ بنے غیر مسلموں کے لیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ پوری دنیا میں کون کون جائیں گے بھائی؟ ہاں ہمارے ایک بزرگ تھے کراچی میں، بھائی واصف منظور صاحب، وہ فرماتے تھے جب تک جوانی ہے، کالے بال ہیں، کم از کم 2-3 سفر تو کر لو۔ 2-3 سفر تو کر لو۔ جب سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے گھٹنوں میں درد، پھر کیا ہوتا ہے سر میں درد، پھر آدمی کہتا ہے کہ یہ فرماتے تھے جب تک بال کالے ہیں 200-300 سفر کر لو ملکوں کا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، اللہ برکت دے۔ بس جس طرح آپ بیٹھے رہے تو درخواست مؤدبانہ یہ اب